مہکتی ہو، جس کا عقیدہ مہکتا ہو، جس کی باتوں سے محبت رسول کی خوشبو اور مہک آتی ہو، اور جس کے نظریات سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی مہک آتی ہو، اس بندے کی صحبت اختیار کرو۔ میں ایک روایت عرض کرنے لگا، امید ہے کہ آپ توجہ فرمائیں گے اس پر۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی ہے، ابھی آپ طالب علم ہیں، 33 سال آپ نے دین پڑھا ہے۔ کتنا عرصہ؟ 33 سال دین حاصل کیا، اور اس کے بعد 40 سال آپ نے تبلیغ کی ہے۔ ان 33 سال کے عرصوں میں فرماتے ہیں کہ ایک بغداد کے اندر 2 صاحب آئے، ایک کا نام تھا شیخ عبداللہ اور ایک کا نام تھا ابن سقا۔ وہ جو شیخ عبداللہ ہیں وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں ابن سقا اور حضور غوث اعظم، جوانی اور طالب علمی کا زمانہ ہے، بغداد کے اندر ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا غوث، اور ان کی خاصیت یہ تھی کہ وہ جب چاہتے غائب ہو جاتے، جب چاہتے نمودار ہو جاتے۔ تو کہا ہم تینوں چلے زیارت کے لیے، دیدار کے لیے۔ اب پوری توجہ مجھے آپ کی چاہیے، جس فتنے کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کا رات اس روایت کے اندر موجود ہے۔ کہتے ہیں ہم تینوں چلے، راستے میں جس طرح دوست بات کرتے ہیں، تو شیخ عبداللہ کہتے ہیں میں نے ابن سقا سے پوچھا تو وہ حضرت غوث کی زیارت کے لیے جا رہا ہے تو وہاں جا کر کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں نے تو ایک مشکل سوال تیار کیا ہے، میں نے جا کر ان کا امتحان لینا ہے، ان کو شرمندہ کرنا ہے، ایسا سوال پوچھوں گا وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ ابن سقا نے شیخ عبداللہ سے پوچھا تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں نے بھی ایک مشکل پہلی تیار کی ہے اور میں نے وہ جا کر پوچھنی ہے تاکہ وہ شرمندہ ہو جائیں۔ ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ حضور غوث اعظم سے پوچھنے لگے آپ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا معاذ اللہ، فرمایا تم جو باتیں کر رہے ہو میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ میں ولی کا امتحان لوں گا، میں اللہ کے دوست کا امتحان لوں گا، میں سوال کروں گا؟ فرمایا سنو، ان اسألہ شیئا، اللہ کی پناہ ہے کہ میں اس کے دوست سے جا کر کوئی سوال کروں، امتحان لوں۔ انا بین یدیہ اذ انظر برکات رؤیتہ، میں رب کے ولی کی توہین کرنے نہیں جا رہا، میں اس کے چہرے سے ٹپکنے والے ولایت کا نور دیکھنے جا رہا ہوں۔ توجہ حضرات آپ کی، رب کے ولی کے چہرے سے ٹپکنے والا نور دیکھنے جا رہا ہوں، میں سوال کرنے نہیں جا رہا۔ اب یہاں وہ حدیث ذہن میں رہے، من عاد علی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی اس نے جنگ کا اعلان کیا۔ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ اور جو اللہ سے جنگ کا اعلان کرے اس کا رہتا کچھ نہیں، بچتا کچھ نہیں۔ اگلی بات سنیے، یہ تینوں ہستیاں، یہ تینوں جس وقت حضرت غوث کے پاس پہنچے تو وہ اپنے معمول کے مطابق غائب تھے۔ کچھ دیر بعد اچانک وہ ظاہر ہوئے اور انہوں نے ابن سقا سے کہا تو جو سوال سوچ کے آیا ہے آپ دس دیں یا میں دساں تینوں؟ خود بتاتے ہو یا میں بتاؤں؟ فرمایا تمہارا سوال کیا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے امتحان تم نے لے لیا۔ فرمایا میں بد دعا نہیں دے رہا تمہیں، تمہارے مستقبل کی خبر دے رہا ہوں، تمہیں ایمان پہ موت نصیب نہیں ہوگی، تمہیں ایمان پہ موت نہیں ملے گی۔ اور جو شیخ عبداللہ ہیں وہ کہتے ہیں پھر میری طرح متوجہ ہوئے اور مجھ سے کہا تمہارا سوال یہ تھا اور اس کا جواب یہ ہے، اور تمہیں خبر دے رہا ہوں تم کانوں تک دنیا میں ڈوب جاؤ گے۔ اور پھر حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف دیکھا، فرمایا عبد القادر تم نے جو ادب کیا ہے، تم نے اللہ کو بھی راضی کر لیا، اللہ کے رسول کو بھی راضی کر لیا، اور اے عبد القادر میں اپنی نظروں سے نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں بغداد میں منبر بچھے گا، تم اس منبر پر بیٹھو گے، 70,000 کا مجمع تمہارے سامنے ہوگا، اور اس منبر پر بیٹھ کر تم اعلان کرو گے قدمی آزی علی رکابات کل ولی اللہ،
کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور عبد القادر ایک ولی کے ادب کی وجہ سے اللہ تمہیں مقام دے گا کہ زمانے کا ہر ولی گردن جھکا کر کہے گا کہ میری گردن پر 11ویں والے پیر کا قدم ہے۔ حضرات گرامی قدر، تو یہ حقوق اللہ سے ہے کہ اللہ کے مقرب بندوں سے محبت۔ یہ 4 ہو گئے، 5واں اور آخری جو کچھ تفصیل طلب تھا تو میں اس کو آخر میں لایا، ورنہ اہمیت کے اعتبار سے یہ پہلا ہے۔ معرفت الہی، اللہ کی ذات کی شناسائی، اللہ کی ذات کی پہچان، کیونکہ جب رب کی معرفت مل جاتی ہے تو پھر بندہ خود ہی عقیدہ توحید کا قائل بھی ہو جاتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، اللہ کے مقرب بندوں سے محبت بھی کرتا ہے، شکر خداوندی بھی کرتا ہے۔ بات بالکل آسان پیرائے سے شروع کروں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ معرفت الہی کہتے کس کو ہیں۔ ایک بڑھیا سے جو چرخہ کاٹتی تھی، اس سے کسی نے پوچھا کہ ہر وقت چرخہ ہی کاٹتی رہتی ہو یا کبھی رب کی معرفت بھی حاصل کی ہے؟ اس نے کہا مجھے اللہ کی معرفت خوب ہے، اللہ کی شناسائی ہے، اللہ کی ذات کی پہچان مجھے ہے۔ پوچھا کیسے؟ اس نے کہا اس چرخے سے، میں نے اس چرخے سے خدا کو پہچانا، اس چرخے سے اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کی۔ کس طرح؟ اس نے کہا دیکھو میں اس کو دائیں طرف چلاتی ہوں، میرے ساتھ کوئی دوسرا ہو وہ اس کو بائیں طرف چلانے کی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا؟ چرخہ ٹوٹ جائے گا، چرخے کا نظام تباہ ہو جائے گا۔ تو اس سے میں نے یہ سبق حاصل کیا، اگر خدا 2 ہوتے، ایک کہتا سورج مشرق سے نکالنا ہے تو دوسرا کہتا مغرب سے نکالنا ہے، ایک کہتا بارش برسانی ہے دوسرا کہتا نہیں برسانی، ایک کہتا چاند نکلے گا دوسرا کہتا چاند نہیں نکلے گا۔ یہی بات قرآن کہتا ہے، اگر 2 الہ ہوتے تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا، نظام درم برم ہو جاتا۔ تو وہ بڑھیا کہتی ہے میں اکیلے چلانے والی چرخہ کاٹتی ہوں تو چرخہ چل رہا ہے، تو یہ تو چھوٹا سا نظام ہے، اتنا بڑا نظام جب اپنے دائرے میں چل رہا ہے تو اس کو چلانے والا بھی ایک ہی ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے حضرات گرامی قدر آپ کی۔ پھر آئیے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں معرفت خداوندی۔ امام شافعی نے کیا دلیل دی؟ آپ نے فرمایا تم نے شاطوت کا پتہ دیکھا ہے؟ دہریے سے کہا جو خدا کی ذات کے منکر ہوتے ہیں، شاطوت کا پتہ، اس نے کہا دیکھا ہے۔ فرمایا لیکن تم نے اس بات پر غور نہیں کیا ہوگا بکری کھائے تو وہ شاطوت کا پتہ مینگنی بنتا ہے، ہرن کھائے تو وہ اس کے نافے کے اندر خوشبو بنتی ہے، اور وہی شہتوت کا پتہ اگر شہد کی مکھی اس کو کھا لے تو شہد بنتا ہے، ریشم کا کیڑا کھائے تو ریشم بنتا ہے۔ فرمایا تو بتا، میں تو صرف ایک پتے کی بات کر رہا ہوں نا، نظام کائنات میں سے ایک شہتوت کے پتے کی مثال دے رہا ہوں۔ ایک پتہ ہے اس میں اتنی خاصیتیں کس نے رکھی ہیں، بکری کھائے تو نتیجہ اور ہے، ریشم کا کیڑا کھائے تو نتیجہ اور ہے، اور اگر اسے ہرن کھا لے تو نتیجہ اور ہے، اور شہد کی مکھی اس پر بیٹھ جائے نتیجہ اور ہے۔ یہ کون ہے جس نے ایک پتے میں اتنی خاصیتیں رکھی ہیں؟ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا اللہ۔ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے شاطوت کے ایک پتے کے اندر اتنی خاصیتیں رکھی ہیں۔ پھر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے سوال کیا رب کی معرفت کیسے ملے؟ توجہ ہے آپ کی؟ آپ نے فرمایا میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں اور ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک قلعہ ہے، کیا ہے؟ جس کو ہم اپنی زبان میں قلعہ کہتے ہیں، لفظ اصل قلعہ ہے، قلعہ ہے اور وہ بند ہے، اس کا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا باہر سے چاندی کی طرح ہے، اندر سے سونے کی طرح ہے۔ باہر سے کوئی چیز اندر نہیں جا رہی، اندر سے کوئی چیز باہر نہیں آ رہی۔ آپ نے فرمایا اچانک ایک دن اس قلعے کی دیوار ٹوٹتی ہے، ایک جاندار اس قلعے سے برآمد ہوتا ہے،
فرمایا تم بتاؤ، اندر تو ہوا بھی نہیں جا رہی تھی، وہ تو بند تھا، دروازہ کوئی نہیں تھا اس کا، وہ قلعہ چاروں طرف سے بند تھا، تو وہ جاندار اس سے کیسے نکل آیا؟ اور وہ جاندار ایسا کہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں، اور وہ بند قلعے سے باہر نکلا، وہ اندر تھا تو زندہ کیسے تھا؟ اس نے کہا جناب یہ میری سمجھ میں تو نہیں آیا۔ فرمایا یہ نظام اللہ چلا رہا ہے۔ اس نے کہا جناب وہ قلعہ ہے کیا؟ آپ نے فرمایا میں انڈے کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا میں انڈے کی بات کر رہا ہوں، وہ اوپر سے چاندی کی طرح ہوتا ہے، اندر سے سونے کی طرح ہوتا ہے، بند ہوتا ہے، اس کا کوئی دروازہ نہیں ہے، باہر سے ہوا نہیں جا رہی، اچانک وہ انڈا ٹوٹتا ہے، سانس لیتا ہوا چوزہ اس انڈے سے نکلتا ہے۔ وہ کس نے زندہ رکھا تھا اس انڈے کے اندر؟ اس چوزے کو۔ تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا کہ وہ اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا پھر تو بتانا ایک چھوٹا سا انڈا بغیر اس چلانے والے کے اس کا نظام نہیں چل سکتا، تو اتنی بڑی کائنات کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ حضرات گرامی قدر توجہ ہے آپ کی؟ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جب کسی نے سوال کیا تو آپ نے بھی بڑا خوبصورت جواب دیا اللہ کی معرفت کے لیے۔ آپ نے فرمایا یہ دنیا میں اتنے انسان بستے ہیں، تم یہ بتاؤ کسی کا چہرہ کسی کے چہرے سے نہیں ملتا، زبانیں مختلف ہیں، اربوں انسان ہیں، ہر ایک کا سانچہ اور ہے، ہر ایک کے نقش و نگار اور ہیں، کان ملتا ہے تو ناک نہیں ملتی، ناک ملتا ہے ہونٹ نہیں ملتے۔ فرمایا جو جڑواں بھی پیدا ہوں ان میں بھی فرق ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بتاؤ نا یہ اربوں کھربوں انسانوں کو جس نے مختلف پیدا کیا، زبانیں مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، چہرے مختلف ہیں، تو یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے جس کو خالق کائنات بھی کہتے ہیں، مالک کائنات بھی کہتے ہیں، قادر مطلق بھی کہتے ہیں، جو ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ تھکتے نہیں گئے؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ جاگے ذرا، بڑی دلچسپ آگے یہ ایک موضوع ہے باقاعدہ، معرفت الہی واقعاتی دلائل کی روشنی میں، یہ باقاعدہ موضوع ہے، عقلی دلائل کے ساتھ اللہ کی ذات کی معرفت۔ اور اس میں ایک دلیل وہ ہے جو خود قرآن نے دی ہے، قرآن نے خود ذکر کیا۔ قرآن نے کہا اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہو تو اس بات پر غور کرو کہ جو دودھ تم پیتے ہو وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ جو دودھ تم پیتے ہو وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ فرمایا جانور بھینس چارہ کھاتی ہے، چارہ کھانے کے بعد وہ چارہ اس کی اوجڑی میں جاتا ہے، یہ پروسیس ہے جس کو مفسرین ذکر کر رہے ہیں، وہ اس کی اوجڑی میں گیا اور وہی چارہ فرمایا وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس جانور کی اوجڑی میں اوپر والے حصے میں خون ہوتا ہے، نچلے حصے میں اسی چارے کا گوبر بنتا ہے، اسی چارے سے خون اور گوبر کے درمیان دودھ بنتا ہے۔ اب قرآن دعوت فکر دے رہا ہے اللہ کی ذات کی معرفت کیسے؟ فرمایا اب وہ دودھ کہاں سے آیا؟ وہ گوبر اور خون کے درمیان سے گزر کر جانوروں کے تھنوں میں آیا۔ قرآن کہتا ہے یہ بتاؤ اس میں تمہیں خون کی رنگت تو نہیں نظر آتی؟ بولیے، گوبر کی بو تو نہیں آتی؟ تو یہ تازہ بغیر خون کی رنگت کی آمیزش کے اور بغیر گوبر کی بو سے درمیان سے گزار کر تازہ مصفہ دودھ جس نے تمہیں عطا کیا، کیا یہ کوئی انسان یہ نظام چلا سکتا ہے؟ کہا نہیں، تو یہ چلانے والا خدا کی ذات ہے، اس کی کارگری اور اس کا صانع ہونا، اس کا خالق ہونا۔ فرمایا یہ اس کے لیے قدرت کے اندر بے شمار مثالیں ہیں، خود قرآن نے کئی مثالوں کا ذکر کیا کہ کبھی تم نے غور کیا آسمان بغیر ستونوں کے کیسے کھڑا ہے؟ فرمایا تم تو 4 مرلے کی چھت جو ہے وہ بغیر ستونوں کے، دیواروں کے، تو یہ آسمان بغیر ستونوں کے کیسے کھڑا ہے؟ اور یہ جو زمین ہے یہ کس طرح قرار پکڑ کے کھڑی ہے؟ اور جو پہاڑ ہے یہ بغیر کیلوں اور میخوں کے کس طرح اپنی جگہ پر ساکت اور جامد ہیں؟ اور یہ جو زمین ہے یہ فرش کس نے اتنا بڑا بچھایا اور اس میں خشکی کے راستے بھی بنائے اور سمندر بھی بنائے؟ کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے یہی تو دعوت فکر ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہی ہے۔
توجہ ہے حضرات گرامی قدر، سراج الامہ، کشف الغمہ، امام الائمہ، کہنا سبحان اللہ، جس امام کے ہم مقلد ہیں، جن کے بارے میں امام مالک فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ نے اتنی فراست دی ہے، اگر لکڑی کے ستون کے بارے میں کہہ دینا یہ سونے کا ہے تو ثابت بھی کر دیں گے کہ یہ سونے کا ہے، اتنی فراست دی اللہ نے انہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ دہری آئے، اللہ کی ذات کے منکر اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر، جب آپ کے پاس آئے تلواریں ہاتھ میں اور قتل کرنے کے ارادے سے آئے، سامنے بیٹھے اور امام صاحب سے کہا کوئی ایسی دلیل دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے قائل ہو کر یہاں سے جائیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں، میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ باقاعدہ ایک موضوع ہے، واقعاتی دلائل کی روشنی میں معرفت خداوندی۔ آپ نے فرمایا وہ واقعہ یہ ہے، ایک کشتی ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں، ملاح کوئی نہیں، کیپٹن کوئی نہیں، ناخدا کوئی نہیں، کشتی خود چل رہی ہے، کہاں؟ دریا کے تھپیڑوں کے اندر ہے اور طغیانی بھی ہے، سیلاب کی صورتحال ہے، ہوا بھی تیز چل رہی ہے، کشتی خود بخود بغیر ملاح کے کیپٹن کے چلتے چلتے جو اس کی منزل تھی، کشتی بغیر کیپٹن نہ خدا کے ملاح کے اپنی منزل تک جا پہنچی۔ چلانے والا کوئی نہیں، کیپٹن کوئی نہیں، نہ خدا کوئی نہیں، ملاح کوئی نہیں ہے، کشتی خود اپنی منزل پر پہنچ گئی اور وہ سمندری تھپیڑوں سے یا دریا کی لہروں سے طوفان سے مقابلہ کرتی ہوئی خود منزل پر پہنچ گئی۔ ان دہریوں نے کہا جناب یہ جو واقعہ ہے ہماری عقل میں نہیں آیا، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے، کشتی بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے، کشتی بغیر نہ خدا کے بغیر ملاح کے کیپٹن کے کیسے چل سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کشتی نہ خدا کے بغیر نہیں چل سکتی؟ کہا نہیں چل سکتی۔ تو فرمایا یہ کائنات خدا کے بغیر کیسے چل رہی ہے؟ اگر ایک کشتی نہ خدا، جو کشتی چلانے والا ہے اس کو نہ خدا کہتے ہیں، کیپٹن کہتے ہیں، ملاح کہتے ہیں، اس کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی لکڑی کی بنی ہوئی، تو یہ سورج خود نکل آتا ہے، یہ چاند خود نکل آتا ہے، ستارے خود نکل آتے ہیں، یہ فصلیں اپنے وقت پر خود اگاتی ہیں، یہ دریاؤں کی روانی اور سمندروں کی طغیانی اور یہ آسمان اور زمین اور پہاڑ یہ خود بخود پیدا ہوئے۔ فرمایا جب ایک کشتی چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتی تو اتنی بڑی کائنات کو کوئی چلانے والا ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ پھر مجھے ذرا آپ کی توجہ چاہیے، مثال بڑی خوبصورت امام صاحب نے دی ہے۔ کیا مثال دی؟ آپ نے فرمایا ایک جوڑا ہے، وہ ماں باپ بننے والے ہیں، بیوی امید سے ہے، باپ وہ جو ہے وہ خوش ہے کہ میں صاحب اولاد ہونے والا ہوں۔ کیا فراست ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی، جن کے مقلدین میں ایک نام داتا علی اجویری بھی ہے، بولے نا سبحان اللہ، ایک نام داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے۔ حنفی ہونے پر ہمیں فخر ہے کہ ہم حنفی ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کی فراست، وہ امام جن کے مزار پر امام شافعی بھی جا کر دو رکعت نفل پڑھ کر کوئی مسئلہ ہوتا تو امام صاحب کے توسل سے اپنے مسئلے کا حل اللہ کی بارگاہ سے طلب کرتا ہے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، آپ نے ان دہریوں سے کہا، آپ نے فرمایا یہ بتاؤ، سوال ہے تم سے کہ ایک عورت امید سے ہوتی ہے اور اس کے ہاں بچہ آنے والا ہے، وہ جوڑا یہ چاہتے کہ بیٹی پیدا ہو، بیٹی پیدا نہیں ہوتی، بیٹا پیدا ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں بیٹا پیدا ہو، بیٹا پیدا نہیں ہوتا، بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، اور بیٹی چاہتے ہیں تو بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کون سی طاقت ہے جو ماں باپ کی چاہت کے سامنے جس کی قدرت غالب آ جاتی ہے؟ کس کی مشیت غالب آ گئی؟ کس کی چاہت غالب آئی؟ وہ تو چاہتے تھے نا کہ بیٹا پیدا ہو، لیکن بیٹی ہوئی تو اس کا مطلب ہے وہ مشیت کسی اور کی ہے جو بیٹی چاہتا تھا، وہ مشیت کسی اور کی ہے کہ بیٹا ہو،
وہ کون ہے جو ماں باپ کی چاہت کے سامنے جس کی قدرت، جس کی طاقت، جس کی مشیت غالب آتی ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے کہ انسان جو چاہتے وہ نہیں ہوتا، رب کی مشیت غالب آتی ہے، رب کی چاہت غالب آتی ہے۔ اور اگر انسان کی چاہت پوری بھی ہو تو وہ اس کے اپنے چاہنے سے نہیں، وہ رب کی طاقت سے ہوتی ہے، رب کی قوت سے ہوتی ہے، رب کی قدرت سے ہوتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تیسری جو مثال دی حضرات گرامی قدر، آپ نے فرمایا ایک دیہاتی بدو سے کسی نے سوال کیا، تم نے رب کو کیسے پہچانا؟ کیونکہ قرآن ذکر کرتا ہے کہ کافروں کا عقیدہ توحید کے ضمن میں دو اعتراض تھے۔ ایک یہ کہ جب بندہ مر جائے گا تو وہ دوبارہ زندہ کیسے ہوگا؟ دوسرا کہ جب بندہ مر گیا اس کے اجزاء بکھر گئے اور جسم اس کا ریزہ ریزہ ہو گیا، ہڈیاں اور طرف گئی، گوشت اور طرف گیا، تو وہ قیامت کے دن دوبارہ کس طرح اس کے اعضاء ملیں گے، کس طرح وہ زندہ ہوگا؟ یہ دو سوال آپ سمجھیں حضرات؟ بولیے، تھک گئے ہو تسی؟ دو سوال آپ سمجھ گئے؟ ایک کہ انسان دوبارہ کیسے زندہ ہوگا، دوسرا کہ اگر اس کے اعضاء بکھر کر مٹی میں مل گئے، سوال یہ بھی پہلے سوال کے ضمن میں ہے، لیکن یہ سوال کے اعضاء بکھر گئے دوبارہ زندہ بھی ہوا تو وہ اعضاء کہاں سے آئیں گے؟ تو ایک کا جواب قرآن نے یہ دیا، قرآن نے کہا یہ بتاؤ وہ جس نے دوبارہ زندہ ہونا ہے اس کو پہلے مرتبہ کس نے پیدا کیا تھا؟ توجہ ہے؟ پہلی مرتبہ کس نے پیدا کیا اس کو؟ اور جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، یہ بتاؤ کہ پہلی مرتبہ اس کا پیدا کرنا مشکل ہے یا دوسری مرتبہ؟ پہلی مرتبہ بظاہر پیدا کرنا مشکل ہے، کیوں؟ کوئی سانچہ نہیں ہے، کوئی اس کا ماڈل نہیں ہے، کوئی اس کا نمونہ نہیں ہے۔ رب کریم نے کوئی سانچہ سامنے نہیں رکھا کہ اس کی ناک ایسی بنانی ہے، کان ایسے بنانے ہیں، وہ خود سانے ہے، وہ خود خالق ہے۔ جب اس نے پہلی مرتبہ انسان کو عدم سے وجود بخشا تو جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری مرتبہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ جس نے پہلی مرتبہ انسان کو تخلیق کیا وہ دوسری مرتبہ تخلیق کیوں نہیں کر سکتا؟ دوسرا سوال کہ انسان جب ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور اس کے اعضاء بکھر جائیں گے تو وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ اس کا جواب نبی علیہ السلام نے دیا، قرآن میں بھی ہے اور صاحب قرآن نے بھی دیا۔ کیا جواب؟ سرکار نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے اپنی اولاد کو وصیت کی جب میں مر جاؤں تو مجھے حساب دینے سے بڑا ڈر لگتا ہے، میری لاش کو جلا دینا اور جلا کر جو راکھ بن جائے اس راکھ کو ہوا میں اڑا دینا یا دریا میں بہا دینا تاکہ کوئی بندہ وہ میرے اس لاش کو تدفین نہ کر سکے، سوال نہ مجھے جواب نہ دینا پڑے، وجود ختم ہو جائے اور میرے اجزاء ہوا میں بکھر جائیں اور پھر دریا میں بکھر جائیں۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، توجہ ہے، قیامت کا دن ہوگا، رب اس کو دوبارہ زندہ فرما کر سامنے کھڑا کرے گا۔ اللہ فرمائے گا اب بتا تو نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کہا کہ میرے جسم کی خاک کو راکھ کو ہوا میں اڑا دینا یا دریا برد کر دینا، ایسا کیوں کہا؟ تو وہ جواب دے گا یا اللہ تیرے خوف سے کہ میں تجھے جواب کیسے دوں گا، مجھے تیرا خوف تھا۔ تو رب فرمائے گا جا پھر تجھے بخش دیا، تیری بخشش فرما دی۔ اس کے اعضاء کو اللہ نے دوبارہ تخلیق فرمایا اور اس کی راکھ کو اکٹھا کیا، اللہ نے دوبارہ زندہ فرمایا۔ تو کفار کے دونوں سوالوں کے جواب دیے، ایک یہ کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اور جس نے پیدا کیا پہلی مرتبہ پر وہ دوسری مرتبہ اس کے اعضاء کہیں بھی ہوں وہ اکٹھا کر کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ سے جب سوال ہوا، آپ نے فرمایا ایک دیہاتی کی زبان میں، دیہاتی لوگ سادہ ہوتے ہیں، بات سادہ کرتے ہیں لیکن مفہوم اس میں، یہ سو رہے ذرا جاگے نا، جاگو ذرا، مسجد میں سکون ہوتا ہے میں جانتا ہوں، لیکن یہ تھوڑا جو میرا زور لگ رہا ہے اس کا تھوڑا سا احساس فرمائے۔ میں نے آج جمعہ میں کہا
دو تین نمازی حضرات کو میں 2-3 جمعے سے دیکھ رہا تھا، وہ سو جاتے مسجد میں نے کہا میں تھوڑے نام لے کے جگاواں تے مناسب نہیں، آپ جاگو۔ تو اس لیے جاگے ذرا یہ بات سنیں، یہ بڑی اہم گفتگو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، توجہ ہے آپ کی؟ اللہ جی نعرہ۔ اللہ سلامتی عطا فرمائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ توجہ حضرات، اس دیہاتی بدو سے، عربی سے کسی نے پوچھا کہ اگر اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کرنی ہو تو کیسے ہوگی؟ اس نے کہا یہ بتاؤ، ایک صحرا میں تم جاؤ، گل سمجھنا لی، ایک صحرا میں جاؤ، تمہیں وہاں لید پڑی ہوئی نظر آئے تو کیا سمجھو گے؟ اس نے کہا یہی کہ یہاں سے کوئی گدھا گزرا ہے، گدھا گزر کر گئے۔ مینگنیاں پڑی ہوں تو کیا سمجھ آئے گا تمہیں؟ اس نے کہا یہی سمجھ آئے گی کہ یہاں سے جو بکری گزری ہے یا دوسرا کوئی جانور گزر کر گیا ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ، صحرا کے اندر تمہیں پاؤں کے نشان نظر آئے تو کس بات کی دلیل ہے؟ اس نے کہا یہ دلیل ہوگی کہ کوئی بندہ یہاں سے گزر کر گیا ہے۔ اب اس عرابی نے اس بندے سے کہا یا سبحان اللہ، فرمایا اے اللہ کی پاک ذات، ان البحرۃ تدل علی البعیر، اگر مینگنیاں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزر کر گیا ہے، وَإِنَّ أَثَرَ الْأَقْدَامِ يَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ، اور قدموں کے نشان اس بات پر دلالت کرتے ہیں کوئی بندہ یہاں سے گزرا ہے، وَالرُّوسُ عَلَى الْحَمِيرِ، اور جو لید ہے وہ دلالت کرتی ہے یہاں سے گدھا گزر کر گیا ہے، فَسَمَاءٌ ذَاتُ الْأَبْرَاجِ، یہ ستاروں والا آسمان کس پر دلالت کر رہا ہے؟ بولیں سبحان اللہ۔ یہ آسمان پر جو ستارے چمک رہے ہیں، یہ چمکتے ہوئے ستاروں والا آسمان، کیا یہ کسی پر دلالت نہیں کر رہا؟ وَأَرْضٌ ذَاتٌ فِجَاجٌ، اور یہ جو زمین اور اس میں راستے بنے ہوئے ہیں، کیا یہ کسی کی ذات کا پتہ نہیں دے رہے؟ وَبِحَارٌ ذَاتُ الْأَمْوَاجِ، اور یہ جو سمندر ہے اور سمندر کے اندر موجے ہیں، طغیانی ہے، کیا یہ کسی چیز کی خبر نہیں دے رہی؟ اَلَا يَدُلُّ عَلَىٰ ذَلِكَ، کیا یہ سب کچھ آسمان، زمین، سمندر، دریا، پہاڑ، کیا یہ دلالت نہیں کر رہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ حضرات گرامی قدر، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ائمہ اہل بیت سے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جب کسی نے کہا کہ کوئی ایسی بات کرے مجھے اللہ کی معرفت مل جائے، شناسائی مل جائے، اللہ کی ذات کا تقرب ہو، قریب ہوں، پہچاننے کی کوشش کروں، آپ نے فرمایا کبھی اتفاق ہوا ہے کہ تم کشتی میں سفر کرو اور کشتی کے اندر طوفان آ جائے، سمندر میں طوفان آ جائے اور تم ڈوبنے والے ہو لیکن بچ جاؤ؟ اس نے کہا جناب اتفاق سے میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ میں سمندر میں سفر کر رہا تھا، کشتی میں تھا۔ آپ نے پہلا سوال کیا، فرمایا جب تم کشتی میں بیٹھے تو تمہیں کس پر اعتماد تھا کہ وہ تمہیں مرنے نہیں دے گا؟ اس نے کہا ملاح پر، کشتی چلانے والے پر۔ فرمایا جب وہ سمندر میں ڈوب گیا پھر کس پر اعتماد تھا؟ اس نے کہا پھر میرا اعتماد تھا کشتی پر، کہ جب تک کشتی سلامت ہے تب تک میں ڈوب نہیں سکتا۔ پھر فرمایا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کشتی ٹوٹ گئی، اس کا ایک تختہ، ایک پھٹا بچ گیا، میں اس تختے پر بیٹھا ہوا تھا، میرا اعتماد اس تختے پر تھا، جب تک یہ تختہ سلامت ہے میں ڈوب نہیں سکتا۔
پھر وہ تختہ ٹوٹ گیا. آپ نے فرمایا تجھے زندگی کی امید اب بھی تھی؟ اس نے کہا ہاں مجھے اب بھی امید تھی کہ میری زندگی بچ سکتی ہے. فرمایا اب کس سے امید تھی؟ ملاح تو ڈوب گیا نا, کشتی ٹوٹ گئی, تختے پر اعتماد تھا, تختہ ٹوٹ گیا, اب تیرا اعتماد کس پر تھا کہ وہ تیری جان بچائے گا؟ تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا وہ اللہ کی ذات تھی.